دلیل کا جواب پہلے دے چکے ہیں. گویا اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان منطق پیش کرے گا کہ میں آدم سے پہلے بھی ہوں، سینئر بھی ہوں، آدم سے زیادہ عبادت گزار بھی ہوں، اور جس چیز سے مجھے بنایا گیا ہے وہ چیز بھی آدم سے بہتر ہے. تو یہ لاجک پیش کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سوال میں اس لاجک کی پہلے ہی نفی کر دی. اللہ نے سوال میں یہ کہا کہ اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر کیا ہے، تو میرے آرڈر کے بعد کس چیز نے تجھے روک دیا؟ یہ اللہ کا جو کلام ہے نا، اس میں یہ جو اذ امرتک کے لفظ کو ایڈ کیا گیا ہے، یہ ایڈیشن تھی ہی اس وجہ سے کہ اللہ شیطان کے لیے تمام قسم کے دلائل کا راستہ بند کر رہے تھے کہ خدا کے حکم کے بعد تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو یہ کہے کہ میں بہتر ہوں. لیکن شیطان نے وہی جہالت کی اور گویا اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دی. اس نے شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تیرا حکم تھا مگر میں سمجھا تھا کہ صرف فرشتوں کو حکم ہے، تو نے صراحتاً مجھے تو آرڈر نہیں کیا. یہ نہیں کہا شیطان نے، بلکہ شیطان نے وہی جہالت کی کہ اس نے دلائل دینا شروع کر دیے. قال انا خیر منہ، وہی جہالت کی جس کا اللہ نے سوال میں راستہ بند کر دیا تھا. قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. دیکھیں یہ مان بھی رہا ہے کہ یہ بھی اللہ نے کیا ہے، تو خود یہ دلیل کتنی غلط ہے کہ بھئی اگر تجھے آگ سے پیدا کیا ہے تو خود تھوڑی تو آگ سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی تو اللہ نے کیا ہے نا. تو جس اللہ نے آگ سے تجھے پیدا کیا اس اللہ کا احسان ہے، تو اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو تجھے کہہ رہا ہے وہ تو کر. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کسی فقیر کو 5,000 کا نوٹ تھما دیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ اس غریب کو تو اس میں سے 100 روپے دے دے، اور مالدار جس کو 5,000 فقیر کو دیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں دوں گا، یہ تو غریب آدمی ہے، میں غریبوں پہ احسان نہیں کروں گا، یہ پیسہ میرا ہے. تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ تو نے دیا ہے. تو بھائی جب تم اعتراف کر رہے ہو کہ آپ نے مجھے یہ پیسہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو آپ کی بھیک ہے، آپ جہاں کہیں گے میں وہاں خرچ کروں گا. تو آپ دیکھیں تکبر کی وجہ سے شیطان کا کیسا دماغ خراب ہوا کہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے خلقتنی، اعتراف کر رہے تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو یہ تو تیرا احسان ہے. اگر تو نے مجھے اچھی چیز سے بنا دیا تو احسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو جہاں کہے گا میں وہاں سجدہ کروں گا. لیکن انسان کی عقل تکبر سے، حسد سے، جیلسی سے خراب ہو جاتی ہے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا. قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، تو پھر یہاں سے اتر جا. حبوط کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا. تو چونکہ اللہ کے دربار سے نکلنا یہ بلندیوں سے پستی کی طرف آنے کے مترادف ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے حبوط کا لفظ استعمال کیا کہ تو بلندی سے ذلت کی طرف چلا جا، نکل جا یہاں سے. دیکھیں یہاں اللہ نے بھی اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ جی میں نے تجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن چونکہ میرا آرڈر ہے تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آرڈر کو تو پورا کر. یہاں اللہ نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جو بات بہت واضح ہوتی ہے نا اس کے جواب دے کر اس کو پیچیدہ نہیں بنایا جاتا. اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، فا یہ نتیجے کے لیے کہ تیری اگر یہ سوچ ہے فاہبط تو نکل جا یہاں سے. یہ فا کا معنی ہوتا ہے اردو میں تو سے. فاہبط منہا، نکل جا یہاں سے. فما یکون لک، نہیں ہے تیرے لیے یہ بات، ان تتکبر فیہا، کہ اس مقام پہ رہ کے تو تکبر کر، تو اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے میرے سامنے. فخرج، نکل جا یہاں سے. انک من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں شامل ہو چکا ہے. صاغر صغر سے نکلا ہے، تو رسوا لوگوں میں ہے، ذلیل لوگوں میں، نکل جا یہاں سے. اب دیکھیں اتنی سخت سزا کھانے کے بعد شیطان کو عبرت حاصل ہونی چاہیے تھی کہ میرا پالن ہار جس نے مجھے بنایا ہے، اس نے مجھے حیات اور زندگی دی، وہ بہت غضب میں ہے، مجھے سوری کر لینی چاہیے، مجھے اپنی ندامت اور غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ خدا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، مخلوق غلط ہو سکتی ہے. لیکن یہاں شیطان کیا کر رہا ہے؟ بجائے معذرت کرنے کے وہ بھی لڑائی پہ اترا ہوا ہے. وہ کیا جواب میں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انظرنی، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن تک لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ قیامت آنے سے پہلے میری موت واقع نہ ہو. مقابلے پر، کیونکہ اللہ سے تو لڑ نہیں سکتا تھا، تو اب اللہ سے مقابلہ ایسے کر رہا ہے کہ جس آدم کو تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے نا اے اللہ
میں اس آدم کو جہنم کی آگ کا اور اس کی اولاد کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ قال، تو شیطان نے کیا کہا، فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، بسبب اس بات کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اس وجہ سے اب میں کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بھی اب ان لوگوں کے لیے یعنی آدم اور اس کی اولاد کے لیے تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے پہ آ کے میں بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان نے کیا کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، کیا مطلب؟ ظاہر ہے اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی تو نے میرے اوپر گمراہی کا وہ لگا دیا نا ٹھپا، مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے۔ تو شیطان دیکھیں، ہر اچھائی ہو یا برائی ہو اس کا خالق اللہ ہی ہوتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب کہ انسان گمراہی کا ارادہ کرتا ہے، سیدھے راستے کو قبول نہیں کرتا تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو چونکہ گمراہی بھی ایک مخلوق ہے جس کا خالق اللہ ہے، ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، تو گمراہی بھی ایک صفت ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ مخلوق ہی ہے، تو اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو شیطان یہاں بھی کتنی ضد اور ہر دھرمی کی بات ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو بھئی اللہ نے آپ کو گمراہ کیا ہے مانتے ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی تو کھولا ہوا ہے، آپ توبہ کر لو، اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے یہاں ضد میں آ کے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، کیا مطلب اس آدم کی وجہ سے، تو اب میں کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں اس آدم کے لیے ضرور بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے پر، ایک سیدھا ٹریک ہوگا جس پر یہ چلنے کی کوشش کریں گے، میں اس ٹریک پہ آ کے بیٹھ کر سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں کیا کروں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ان کے پاس، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے بھی، وَمِن خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے بھی، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں سے بھی، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے بائیں سے بھی۔ یعنی مقابلہ چل رہا ہے، شیطان بجائے تواضع اختیار کرنے کے قسموں پہ قسمیں اٹھائے۔ یہ جو لام تاکید اور نون تاکید کسی کلام میں ہوتا ہے تو یہ قسم کا معنی دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں دوسرے جگہ پر شیطان کی قسم کا اللہ نے واضح طور پر ذکر کیا، فَبِعِزَّتِكَ، کا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو یہاں بھی شیطان بجائے تواضع اختیار کرنے کے کہ اللہ کے غضب کی وجہ سے کچھ کمی پیدا کرے اپنے انتقام کے جوش میں، توبہ کرے، یا توبہ نہیں کر سکتا تو کچھ لب و لہجے میں نرمی پیدا کرے، لیکن حسد کی آگ اور تکبر انسان میں تواضع پیدا کرنے کے بجائے اس کو مزید جرائم پر اکساتا ہے۔ تو یہاں مزید جرائم پہ جرائم کرتا چلا جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ صرف میں گمراہ نہیں کروں گا بلکہ گمراہی کے طریقہ بھی اللہ کو بیان کر رہا ہے، میں ان کے سامنے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں پھر ان کے سامنے سے آ کے بھی بیٹھوں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں، یعنی تمام جہات سے ان پر حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا اس نے، رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا۔ یہ ایسے جیسے ہم کسی کو چیلنج کر رہے ہو نا کہ میں رنگ میں اس کو پچھاڑنے کی کوشش کروں گا، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے میں پورا زور لگا دوں گا اس کو ہرانے پر، اور ایک طریقہ چیلنج کا یہ ہوتا ہے میں پورا زور لگا دوں گا اور لوگوں تم دیکھو گے کہ وہ مقابلہ ہار جائے گا۔ تو شیطان بھی اللہ کو رزلٹ اناؤنس کر کے بتا رہا ہے کہ میں اتنا زور لگاؤں گا کہ لا تجیدو، اے اللہ تو نہیں پائے گا، اکثرہم، ان انسانوں میں اکثر لوگوں کو شکر گزار۔ کیا مطلب؟ تیرا کھائیں گے، مانیں گے کہ تو نے پیدا کیا ہے، صبح و شام تیری دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن انسانوں کی اکثریت جتنا تجھے بھولے گی اتنا کسی اور کو نہیں بھولے گی۔ کیسا عجیب واقعہ اللہ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب شیطان قسمیں اٹھا چکا ہے، تم کس کی بات مان رہے ہو؟ قال اخرج منہا، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نکل جا یہاں سے، مذعوما، مذعوم کا وہی معنی ہے جو مذموم کا معنی ہے، مذموم مذمت والا، رسوا ہو کے، مدحورا دھتکارا ہوا، دحور کہتے ہیں کسی کو دھتکار دینا، پتھر مار کے بھگا دینا، جس طرح سے دھکے دے کے نکالا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نکل جا میرے دربار سے ذلیل اور رسوا ہو کر، لمن تبعک منہم،
لام تاکید کے لیے، من تبعا جو بھی اتباع کرے گا، کا تیری، منہم ان انسانوں میں سے، لأملأن ضرور بالضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم تم سے بھی، تم سب سے، اجمعین سب کے سب سے، یعنی تو اور تیرے فالوورز، میں بھی پھر ان کو جہنم میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ انسانوں کو میں بتا دوں گا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو تجھے فالو کرے گا، میں بھی اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ وَيَا آدم، یہ شیطان اور اللہ کا مکالمہ ہوا اور شیطان اپنے مشن پہ نکل گیا۔